8 خوبصورت باتیں جو کسی بھی انسان کا دل جیت سکتی ہیں۔ سلام میں پہل کرنا ایک چھوٹا سا عمل مگر بڑا اثر رکھتا ہے۔ دوسروں کی بات توجہ سے سننا خاموشی سے دل جیتنے کی طاقت ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا حسد نہیں بلکہ خیر خواہی دکھانا۔ مسکرا کر بات کرنا تھکا ہوا دل بھی مہک اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے نام سے پکارنا اس کی دل میں آپ کی عزت و محبت بڑھاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکریہ اور جزاک اللہ کہنا دل کو چھو لیتے ہیں۔ غلطی پر معافی مانگ لینا ظرف کی پہچان ہے۔ پریشانی اور مصیبت میں نرمی سے پیش آنا لوگ کبھی نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ ناظرین، مزید ارشاد عالی شان ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ اگر زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں اور اگر مر جائیں تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، اللہ کریم اس کا ضامن ہے۔ نمبر 2، جو مسجد کی طرف چلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ نمبر 3، جو اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے ہونٹوں کا سائز کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پستہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ گاجر میں سب سے زیادہ وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ پتھری والے مریضوں کو چاول، لوبیا اور پالک کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دمہ کی بیماری ہو یعنی سانس کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائیں، مرچ مسالے سے بچیں اور آلودگی والی جگہ پر بالکل نہ جائیں۔ کیلے کا گچھا لٹک کر رکھنے سے کیلا 5 سے 6 دن تک خراب نہیں ہوتا۔ اگر معدے میں گرمی ہو جائے تو پانی میں پودینے کا شربت ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ روز 2 دانے بادام کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے دن بھر آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ شہد کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ نہار منہ بادام کھانے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ کریلے کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے اور چربی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلووں پر رگڑنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو دار چینی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھیں۔ ٹھنڈے دودھ کا استعمال کرنے سے سکن چمکدار ہوتی ہے۔ دیسی گھی کے ساتھ گڑ کھانے سے کمر درد کی شکایت دور ہوتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پورے دن میں 1 دفعہ تربوز کھائیں، یہ سکن کے لیے بہترین ہے۔ چھلکا اسبگول دہی میں ملا کر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد فوراً سو جانے سے دماغ کمزور ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، انار کھانے سے گنجے پن کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سیب کے رس کو سکن پر لگانے سے سکن میں چمک آتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کا استعمال کرنے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آم کو فریج میں رکھنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران بینگن کی سبزی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ بینگن کی تاثیر زیادہ گرم ہے۔ انار کھانے سے
گردوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا جوس بنا کر پئیں۔ ناظرین، تربوز کھانے سے دماغ سکون میں رہتا ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ نیم گرم دودھ پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کالی مرچ کھانے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے استعمال سے بدن کی الرجی فوری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ 2 کیلے کھانے سے جسم کا دبلا پن دور ہوتا ہے۔ آئس کریم کے ساتھ پانی پینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ۔ 1 ہفتے میں چہرہ سفید چاند جیسا ہو جائے گا۔ ناظرین، مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو گاجر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں۔ دانتوں کی پیلاہٹ ختم کرنی ہے تو اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ نمک اور پھل ملا کر کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ دل کی بیماری ہو تو چکنائی والی چیزیں، زیادہ نمک اور فاسٹ فوڈ سے دور رہیے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ اگر جوڑوں کا درد ہو تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائیں۔ نمک، گوبھی اور بینگن سے بچیں۔ ہلدی والا دودھ جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ہو تو مرچ مسالہ، تلی ہوئی چیزیں اور کولڈ ڈرنک سے بچیں۔ جن کو معدے کا مسئلہ ہو وہ چائے زیادہ نہ پئیں، یہ تیزابیت اور جلن کا سبب بنتی ہے۔ دودھ کے ساتھ گاجر کا استعمال جلد کو خوبصورت رکھتا ہے۔ گردے کی بیماری ہو تو زیادہ پانی، پھل اور سبزیاں کھائیں۔ معدے میں تیزابیت ہو تو دہی، کیلا اور ہلکی غذائیں کھائیں۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم آپ دودھ، دہی، پنیر، مکھن، لسی اور تل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خون میں پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اسے آپ شکرقندی، ٹماٹر، گاجر، آلو بخارا، دالوں، مچھلی، کھجور اور کشمش سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے نظام انہضام متاثر ہوتا ہے۔ اسے آپ سبزیوں، ڈرائی فروٹس اور پھلوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ زنک کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے بیماریوں کے خلاف جسم صحیح طرح سے دفاع نہیں کر سکتا۔ اس کی کمی سے آپ کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین، اسے آپ سبزیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کاپر کی کمی سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلایا جائے، صرف گائے کا دودھ پلایا جائے، ان میں کاپر کی کمی جلدی ہو جاتی ہے۔ اسے آپ پالک، جو، دالوں، کاجو اور دیسی مرغی کی کلیجی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آیوڈین کی کمی سے دماغ کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ اسے آپ انڈے، نمک، اسٹرابری، ساگ اور پالک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فلورائڈ کی کمی سے دانتوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اسے آپ پانی، چائے اور فش سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ کی کمی سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ سر درد اور چکر بھی آ سکتے ہیں۔ اسے آپ سبزیوں، دالوں اور ڈرائی فروٹس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فاسفورس کی کمی سے قبل از وقت حمل گر جانا، پٹھوں کا درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد اور موڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً وٹامن ڈی کی کمی سے اس کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اسے آپ دالوں، انڈے، مچھلی اور دیسی مرغ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لوکی کا جوس پینے کے ساتھ حیرت انگیز طبی فوائد۔ لوکی وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔
صفر کیلوریز اور فائبر سے بھرپور ہونے کے باعث لوکی کا جوس پیٹ بھرنے کا احساس دلاتا ہے اور وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ لوکی دل کی حفاظت کرتی ہے۔ صبح نہار منہ لوکی کا جوس پینا کولیسٹرول کم کرتا ہے اور دل و شریانوں کی کارکردگی بہتر بناتا ہے۔ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی صفائی، روزانہ لوکی کا جوس قبض، گیس، سینے کی جلن اور تیزابیت جیسے مسائل کو ختم کرتا ہے۔ نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور یادداشت بہتر کرے۔ لوکی میں موجود اجزاء دماغی صحت کو بہتر بناتے ہیں، ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں اور یادداشت کو تیز کرتے ہیں۔ ورزش کے بعد بہترین قدرتی ٹونک ہے۔ پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ پٹھوں کو آرام دیتا ہے اور توانائی بحال کرتا ہے۔ لوکی جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور گرمی سے بچاتی ہے۔ لوکی کی ٹھنڈی تاثیر گرمی میں ڈی ہائیڈریشن، گرمی دانوں اور معدے کی تپش سے بچاتی ہے۔ ناظرین، جگر کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ بڑے بڑے زہریلے سانپ اور نیولے اکثر ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ سانپ نیولے کے بچے کھاتا ہے، نیولا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پھر سانپ کھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نیولے پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بے شک نیولے کے نیورو سسٹم میں ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زہر اس پر کم اور جلدی اثر نہیں کرتا، لیکن یہ زہر سے مکمل محفوظ نہیں ہوتے۔ لیکن نیولے سانپ سے لڑنا سیکھ جاتا ہے، اسے سانپ کی طاقت کا دائرہ سمجھ آ جاتا ہے۔ جب سانپ پوری قوت سے اس پر حملہ کرتا ہے، وہ یا تو اسے کاٹ سکتا ہے یا اس سے لپٹ کر اسے اتنا دبا سکتا ہے کہ نیولے کا دم ہی گھٹ جائے اور ہڈی پسلی ایک ہو جائے۔ نیولا سانپ کے ان دو وارداتوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سانپ کو غصہ اور اشتعال دلاتا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کا استعمال کر کے اس کے وار سے خود کو بچاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چند منٹ میں نیولا اسے تھکا دیتا ہے کیونکہ سانپ کا سٹیمنا کم ہوتا ہے۔ تھک کر سانپ کے وار میں اب وہ تیزی نہیں رہتی۔ اس وقت نیولا وہ موقع ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتا ہے جہاں وہ سانپ کا سر اپنے منہ میں تیز دانتوں کے درمیان پکڑ سکے۔ ایک بار یہ سر نیولے کے منہ میں آ گیا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نیولا یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نیولا ایک لمبے زہریلے موٹے سانپ سے یہ جنگ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ نیولا سانپ سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے ڈر خوف جبکہ عجیب ہیں۔ مثلا ہمیں شیر اور سانپ سے تو ڈر لگتا ہے، مچھر سے نہیں، جبکہ شیر سالانہ تقریباً 250 لوگ مارتے ہیں، سانپ 1 لاکھ، جبکہ مچھروں سے ہوئی اموات ملینز میں ہوتی ہیں۔ ہم لیکن مچھر سے نہیں ڈرتے، جبکہ سانپ کی پھنکار اور شیر کی داڑ سنتے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہی غیر منطقی خوف زندگی کے دوسرے چیلنجز پر بھی ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم کسی چیلنج سے نہیں ہارتے، بلکہ ہمیں ہمارا ڈر شکست دیتا ہے۔ زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو نیولے کی طرح بہادر، تیز ترار، موقع شناس